آقا نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف بھی نہیں، آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے۔ کتنے لوگ بولو؟ 3۔ اب دیکھنا یہ ہے، گریبان میں جھانکنا یہ ہے، وہ 3 لوگ ہیں کون؟ اگر اجازت ہو تو حدیث بھی پڑھ دوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ اس لیے تاکہ بات پکی ہو جائے، پختہ ہو جائے، ایک ایک بات سمجھ کے چلنا، کھڑے رہو لیکن سمجھ کے۔ آقا فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اور نبی جس کو روک دیں تو کوئی پیر، کوئی مولانا اسے جنت میں لے جا نہیں سکتا۔ بے شک یہ ہمارا آپ کا ایمان، یا کوئی لے جا سکتا؟ جی نہیں۔ اگر نبی جسے روک دیں، وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنی زکوٰۃ، کتنے حج، کچھ بھی کر لے، اگر نبی منع فرما دیں تو کوئی اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ وہ 3 ہیں کون کون؟ اس میں سے ایک ضرور کھولوں گا اس کو، جی توجہ رکھنا، یہاں موقع محل ہے۔ آقا فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب ذرا اس طرف سے لے کر کے ادھر تک غور کرو، توجہ کرو، یہاں سے لے کر کے وہاں تک پورے عرص کو دیکھو۔ اگر 40% مرد ہے تو 60% عورت ہے۔ بولو عورتیں ہیں کہ نہیں؟ اچھا تھوڑی دیر کر روک کے، یہ جو عورتیں آئی ہیں مزار شریف پہ عرس پاک میں، جی تو ایسا تو ہے نہیں یہ ایک دم کہیں آسمان سے اتر کے آ گئی۔ کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، بھابھی ہوگی، آپ میں سے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ضرور ہوگی۔ جی یا نہیں ہوگی؟ جی ہوگی۔ جتنی عورتیں آئی ہیں، توجہ رکھ، نبی کی بات، اب جب ہم یہیں سے اچھی بات نہیں لے جائیں گے جی تو پھر کہاں سے لے کر کے جائیں گے؟ اور بعض میری بہن بچی جو اسلامی رشتے سے تمہاری بہن بیٹی ہے تو وہ میری بھی ہوئی۔ جی بعض نہ مزار کی نیت سے آتی ہے، نہ جلسہ سننے کی نیت سے آتی ہے، موبائل پہ باتیں کرنے آتی ہے اور اپنا فیشن دکھانے آتی ہے۔ جی صحیح بات ہے۔ اور بعض لڑکا بھی لپھنگا نوجوان جی جلسے میں آئے گا تو نعرے لگائے گا، کودے گا، پھاندے گا اور کھڑے کھڑے مود کے آیا۔ جی صحیح بات، ساری چیزیں کرے گا مگر عرس میں آتا ہے، اسے عرس سے کوئی مطلب نہیں، مزار پہ حاضری دینے سے کوئی مطلب نہیں، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے آتا ہے۔ دیکھنا ادھر چوراہے پہ کھڑا ہوگا، ادھر روڈ پہ کھڑا ہوگا، جدھر سے لڑکیوں کا گزر ہے وہاں کھڑا ہوگا، یا موبائل میں جس سے پہلے بات کر رہا تھا وہ وہاں پر کھڑا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو بہنیں آئی ہیں، جو بچیاں آئی ہیں، جو لڑکیاں آئی ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بتاؤ، یہ کسی کی ماں تو ہوگی، کسی کی بہن تو ہوگی، کسی کی بیوی تو ہوگی، کسی کی خالہ تو ہوگی، کسی کی چچی تو ہوگی، کسی کی تائی تو ہوگی۔ اب نبی فرماتے ہیں کوئی اور نہیں، آقا فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھومتی ہو، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہو، جس کی بیٹیاں اسلام کو داغ کرتی ہو، مردوں میں غلط ملت ہوتی ہو، ٹکرے مارتی ہو، زیب و زینت دکھاتی ہو، مردوں میں جاتی ہو، نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ دیوس ہے اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتے۔ نعرہ تکبیر،
سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ امام یہ جن کا عرس پاک ہے ان کو معمولی سمجھ رہے ہو آپ؟ ان کی تاریخ ابھی آپ نے پڑھی نہیں، ان علماء سے پوچھو۔ یہ محفوظ میاں آپ جانتے ہیں کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ ولی کامل، وہ عالم ربانی، جب ان کے والد محترم نے گھر سے بھیجا ولی کامل عارف باللہ حضور الشاہ عباس میاں، انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت علامہ و مولانا، اور آج کے ہزاروں عالموں پہ ایک عالم بھاری تھا، وہ عالم احمد حسین صاحب، کہا بیٹے جاؤ اعلی حضرت کی بارگاہ میں۔ چلتے 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 پہنچتے مغرب کا ٹائم ہو گیا، یہ بھی نہیں پہلے پہنچے، اعلی حضرت نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے اعلی حضرت، ادھر پیچھے ان کو موقع ملا کیونکہ بالکل ٹائم پر پہنچے، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی تو یہ پہنچے، انہی کے دادا، ان کے دادا یہ جو بیٹھے ہیں، جب پہنچے اعلی حضرت نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فوراً آواز دی، حضرت علامہ و مولانا احمد حسین پیچھے کیوں بیٹھے ہو، آگے بیٹھے ہو، مجھے تمہارے نانا نے بشارت دے دی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے۔ اب یہاں سے ہمیں پیغام لے کے لوگ کہہ دیتے ہیں یار خود ہی آ گئی۔ خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ساری کائنات کے مالک و مختار، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ایک ولی کامل عارف باللہ حضور الشاہ محفوظ میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے موقع پر اللہ کے فضل و کرم سے منایا جا رہا ہے۔ بے شک پیارو، تقریر بہت شاندار ابھی ہوئی۔ خطیب ہندوستان، خطیب نوجوان حضرت علامہ و مولانا ممتاز برکاتی، وہ امتیاز برکاتی بہت اچھے انداز میں بولے، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ہم اور آپ جن کے عرس پاک میں حاضر ہیں نا جی، ایک بات پہلے دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں۔ محفلیں بہت ہوتی ہیں اور سب اچھی ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں،
جی रूहानी होती हैं, मगर कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जिनमें तकदीर बनती भी है और बिगड़ती भी है। बेशक। आप कहेंगे ये मामला क्या है? बुजुर्गों ने कहा है अगर उलमा की बारगाह में हाजिर हो तो कपड़े संभाल के, और वलियों की बारगाह में हाजिर हो तो दिल संभाल के। जी जी। यहाँ पर अल्लाह का फजल है, मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा और आले रसूल भी बैठे हैं। अभी तकरीर के आखिरी हिस्से में मैं आया तो जन्नत की बातें चल रही थी, और उर्से पाक है ये। मुझे एक हदीस जहन में आई, काफी मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर प्यारो कोई मौलाना, कोई आलिम, कोई पीर अगर ये कह दे कि ये जन्नत में जाएगा और नबी मना फरमा दें तो पूरी दुनिया के भी मौलाना मिलकर जन्नत में भेज दे तो नहीं भेज सकते। बेशक। जहन में रखना ये बात, जब आए हो तो उर्स के मौके पर 4 से 5 बातों की सलाह करूंगा, अपनी भी और आपकी भी। जी। आका ने फरमाया, और ये हदीस सही है, ज़ईफ भी नहीं। आका फरमाते हैं 3 लोग हरगिज जन्नत में नहीं जा सकते। कितने लोग बोलो? 3। अब देखना यह है, गिरेबान में झांकना यह है, वो 3 लोग हैं कौन? अगर इजाजत हो तो हदीस भी पढ़ दूं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। इसलिए ताकि बात पक्की हो जाए, पुख्ता हो जाए। एक एक बात समझ के चलना, खड़े रहो लेकिन समझ के। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर, कोई मौलाना उसे जन्नत में ले जा नहीं सकता। बेशक। ये हमारा आपका ईमान, या कोई ले जा सकता? जी नहीं। अगर नबी जिसे रोक दे, वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितनी ज़कात, कितने हज, कुछ भी कर ले, अगर नबी मना फरमा दे तो कोई उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। वो 3 है कौन कौन? उसमें से एक जरूर खोलूंगा उसको। जी। तवज्जो रखना, यहां मौका महल है। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब जरा इस तरफ से लेकर के इधर तक गौर करो, तवज्जो करो, यहां से लेकर के वहां तक पूरे उर्स को देखो। अगर 40% मर्द है तो 60% औरत है। बोलो औरतें हैं कि नहीं? अच्छा, थोड़ी देर कर रोक के, ये जो औरतें आई हैं मजार शरीफ पे उर्से पाक में, जी, तो ऐसा तो है नहीं ये एकदम कहीं आसमान से उतर के आ गई। किसी ना किसी की माँ होगी, बहन होगी, बीबी होगी, भाभी होगी, आप में से कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर होगी। जी, या नहीं होगी? जी होगी। जितनी औरतें आई हैं, तवज्जो रख, नबी की बात। अब जब हम यहीं से अच्छी बात नहीं ले जाएंगे जी, तो फिर कहां से लेकर के जाएंगे? और बाज मेरी बहन बच्ची जो इस्लामी रिश्ते से तुम्हारी बहन बेटी है तो वो मेरी भी हुई। जी, बाज ना मजार की नीयत से आती है,
نہ جلسہ سننے کی نیت سے آتی ہے، موبائل پہ باتیں کرنے آتی ہے اور اپنا فیشن دکھانے آتی ہے۔ جی صحیح بات ہے۔ اور بعض لڑکا بھی لفنگا نوجوان جی جلسے میں آئے گا تو نعرے لگائے گا، کودے گا، پھاندے گا اور کھڑے کھڑے مود کے آیا، جی صحیح بات، ساری چیزیں کرے گا مگر عرس میں آتا ہے، اسے عرس سے کوئی مطلب نہیں، مزار پہ حاضری دینے سے کوئی مطلب نہیں، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے آتا ہے، دیکھنا ادھر چوراہے پہ کھڑا ہوگا، ادھر روڈ پہ کھڑا ہوگا، جدھر سے لڑکیوں کا گزر ہے وہاں کھڑا ہوگا، یا موبائل میں جس سے پہلے بات کر رہا تھا وہ وہاں پر کھڑا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو بہنیں آئی ہیں، جو بچیاں آئی ہیں، جو لڑکیاں آئی ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بتاؤ، یہ کسی کی ماں تو ہوگی، کسی کی بہن تو ہوگی، کسی کی بیوی تو ہوگی، کسی کی خالہ تو ہوگی، کسی کی چچی تو ہوگی، کسی کی تائی تو ہوگی۔ اب نبی فرماتے ہیں کوئی اور نہیں، آقا فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھومتی ہو، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہو، جس کی بیٹیاں اسلام کو داغ کرتی ہو، مردوں میں غلط ملت ہوتی ہو، ٹکرے مارتی ہو،